हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी, मोहम्मद उमर साहब। हाँ, कौन बोल रहा भाई? मोहम्मद ताहिर रजा कादरी बोल रहा हूँ। वो जो कल भाग गए थे मुनाजिरा से। अरे तुम मुनाजिर तो बहुत बड़े हो तुम। मुनाजिरा से भाग तुम्हारे गए थे कल। जब बड़बड़ शुरू होती है ना, बड़बड़ जब शुरू होती है ना, तो तुम्हारे नहीं दुश्मनी और नहीं, शैतान ये तुम्हारी दुगुन मौली दलाल करने लगता है। दलाल दलाल, हाँ बस यही अपने आला जैसे बदतमीजी सीख के हाँ। आएगा। हैं? क्या बदतमीजी क्या? और ये तुमने तेरे बचकानी हरकत करनी शुरू कर तेरे दी। मतलब आला तुम्हारी हजरत से औकात है ना, तुमने बदतमीजी। स्टिकर बाजी शुरू कर दी। स्टिकर चलो बाजी। थानवी को निकालोगे, कुफर के गड़े से निकालोगे। अबे तू अपने ही अकाबिर का कब्र काफिर बता दिया। चल अच्छा चल 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 फिर तेरी से बात बात करते कर। हैं। चल चल फिर चल से, हाँ चल 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 ठीक है। चल चल ठीक है। दावा कर फिर से पहले बात सुन, कर। लाइन पर कौन है? तमीज से बात कर, तमीज से। ये नहीं बदतमीजी नहीं। मैंने तमीज से क्या बात करूंगा, बदतमीजी अभी की तमीज है? से बात करूंगा। मैं क्या बदतमीजी ये अबे की तबे है? छोड़ो, अबे तबे अबे अबे तबे नहीं होता। अभी इधर अबे उधर तबे। मत भाग, मुद्दे पे बात कर, ठीक है? अच्छा चल हाँ सुन चल। सुन सुन। हाँ चल। तेरे साथ में कोई है? तेरे साथ में कोई लाइन पर है? नहीं मेरे साथ कोई, मैं अकेला ही हूँ। अब सुन, हाँ सुन 2-2 सुना। मिनट की टर्न होगी। अगर बीच में किसी ने भी मुदाखलत की तो उसकी शिकस्त होगी। ठीक है? ऐसे तो फोन तुम्हारी तो काटने कई का हक बार होगा। शिकस्त हो गई, शिकस्त कई बार तुम्हारी शिकस्त वो हो किसकी हुई है? वो रिकॉर्डिंग सब है। बोले हाँ। मत, बीच में मत बोले। अगर कोई मौलवी साहब आएगा तो उसकी शिकस्त होगी। चलो। गाली गलौज करेगा, उसकी शिकस्त होगी। अब ले मेरा दावा सुन। हाँ दावा तू ये भेजू पहले हवाला। हवाला तो कल भेजा था ना, उस पे ये है तेरे पास? हाँ है। हाँ 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 चल ठीक है। चलिए 2-2 मिनट बोलिए, मैं हूँ इसमें। अगर हाँ 2 मिनट से ज्यादा कोई लेगा तो कौन है भाई? ठीक है। आप साइड में मुतनब्बा कर देना। कौन है? साइड में मुतनब्बा कर देना। मेरे साथ में है ये। साइड में कौन है? नाम बताओ। मैं अरे मेरे टाइम साथ में देखूंगा। है। टाइम हाँ इसका 2 मिनट पूरा हो जाएगा, मैं बतला दूंगा। नाम बताओ कौन है? मोहम्मद रजा, सुन्नी हनफी बरेलवी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा मोहम्मद रजा नाम है। अच्छा और कोई जी टीम जी। आई है क्या? 2 मिनट आप बोलेंगे, और 2 मिनट से ज्यादा 1 सेकंड भी होगा तो मैं टोकूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे 2 मिनट अब मेरी टर्न शुरू हो रही है भाई। देखो मैं अपना दावा करता हूँ मोहम्मद उमर। चलिए शुरू। ये मेरे हाथ में किताब है, तकरीर तिरमिजी। इसके लिखने वाले हैं मौलाना अशरफ अली थानवी साहब। इसमें ये लिख रहे हैं कि शैतान जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत बनकर ख्वाब में नहीं आ सकता है, उसकी ये वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज मजहर हिदायत हैं और शैतान मजहर जलालत है। और हिदायत और जलालत एक जगह जमा नहीं हो सकती, बखिलाफ हक ताला के कि वो मजहर हिदायत और मजहर जलालत दोनों है। इसलिए शैतान ख्वाब में अल्लाह ताला की सूरत बनकर नमूदार हो सकता है। सामईन नज़र आप गौर फरमा लें। मैं दोबारा बता दूं क्योंकि हमारे जो हरीफ मुनाजिर हैं इनकी समझ में बात नहीं आती है। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये कहना ही चाह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मजहर हिदायत है। मजहर के माने इन्होंने लिए जाहिर के माने हैं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जाहिर होता है आपसे, वो हिदायत जाहिर होती है। और अल्लाह ताला जो है वो हिदायत भी है और मजहर जलालत भी है। जो इनके मौलवी साहब ने लिखा है ये कि अल्लाह ताला मजहर हिदायत भी है और मजहर जलालत भी है। और जलालत के माने आते हैं गुमराही के, खताकार के, गुनाहगार के। ये मैंने इन्हें भेज चुका हूँ, फिरोजुल लुगात से दिखा दी इन्हें मैंने। तो ये इनके मौलवी अशरफ अली थानवी ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी की है कि अल्लाह की बहुत बड़ी तौहीन की है। अल्लाह ताला को इसमें गुमराह भी कहा है, गुनाहगार भी कहा है और खताकार भी कहा है। अब मेरी गुजारिश मौलवी मोहम्मद उमर से ये है कि आप अपने मौलवी साहब का इनका ये दिफा करें कि इन्हें मुसलमान साबित करें कि ये मुसलमान है, या ऐसा कहने वाला जो अल्लाह ताला गुमराह का है वो काफिर है। मौलवी मोहम्मद उमर साहब, आप जो है इधर ना भाग कर अपने मौलवी साहब का दिफा करें, इन्हें कुफर के गड्ढे से निकालें और इन्हें मुसलमान साबित करें। क्या गुमराह अल्लाह ताला को कहने वाला, गुनाहगार कहने वाला, खताकार कहने वाला मुसलमान हो सकता है या काफिर है? इसका आप मुझे जवाब दें। मौलवी मोहम्मद उमर साहब, हाँ बोलो। जवाब दें। हाँ जवाब दें। चलिए 2 मिनट पूरे हो गए। हो गए ना? ये आपकी जी। किताब है हदायत बख्शिश, ठीक है? इसमें आपके हाल हजर लिखते हैं, परहते जाने मोमिन पे हद्दे दरूद, गैजे कल्बे जलालत पे लाखों सलाम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेज रहे हैं तो उनके पहले कल्बे मेरे पास हवाला भेज दो, हवाला भेजो। हाँ अभी हवाला भेज दो। बीच में बोल दिए भाई। नहीं तो हवाला भेजो ना। मैंने तुमसे पहले पूछा कि हवाला भेजो, फिर भेजो। इसमें बीच में बोलना क्या? मैं तुमको रोक थोड़ी रहा हूँ। बीच में हवाला भेजो मेरे पास। टोक दिए, बीच में टोक दिए। नहीं हवाला भेजो, तुम्हारी शिकस्त पहले हवाला भेजो मेरे पास। तुम्हारी शिकस्त हो नहीं हवाला भेजो। हवाला तलब कर रही हूँ मैं आपसे, कोई रोक नहीं रहा हूँ मैं आपको। हवाला मैं भेज आपसे दिया जो हूँ। जैसे भी अपना व्हाट्सएप खोल, हवाला जा चुका है। हाँ व्हाट्सएप खोल। ठीक है। हाँ ठीक है। ये इसमें तुम्हारे आला हजरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास नहीं हवाला, हवाला नहीं मेरे पास।
कल मेरे पास हवाला आया नहीं है अभी। व्हाट्सएप जब चालू करेगा तब होएगा हवाला कि ऐसे ही होएगा? व्हाट्सएप चालू है, मेरा व्हाट्सएप चालू नहीं है, इधर से चला गया, व्हाट्सएप चालू नहीं है तुम्हारा बता चालू है, मेरा व्हाट्सएप चालू है, व्हाट्सएप चालू है। अजीब मेरे यार, जब मैं कह रहा हूँ यहाँ बता रहा है व्हाट्सएप चालू नहीं है, बोलते चालू। कल वाले नंबर पे ना भैया मेरा व्हाट्सएप चालू है, कल वाले नंबर पे ना, कल वाले नंबर पे, हाँ कल वाले नंबर पे भेज दिया हूँ, देखो चला गया है, तुम्हारा व्हाट्सएप चालू नहीं है। हाँ भाई, हाँ भाई, अब आया? तब क्यों बोलती है यार, झूठ बोलते है। चलो, इसमें तुम्हारे आला हज़रत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब को जलालत से याद किया, यानी गुमराही से, और तुम्हारा दावा है कि ये तौहीन है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन तुम्हारे आला हज़रत ने किया है, और तुमने इस पर कुफ्र का फतवा भी लगाया है। तो अपने आला हज़रत पे तुमने कुफ्र का फतवा भी लगा दिया। और मेरी दूसरी इबारत है तुम्हारे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की मिरआतुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी, ठीक है, इसमें जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 211 है। भेजो। हाँ, टोका मत कर यार, जब मैं बीच में बोलूँ टोका मत कर, समझे? हवाला नहीं जब दो तो मेरी गलती है। अबे गामट चुप ना, हवाला दे जा रहा है अबे फालतू में, हवाला जब मत करो, मैंने पहले कह दिया सलामी में कहा कर। 2 मिनट पूरे हो गए, अरे मुझे बोलने नहीं दे रहा, कैसे पूरे हो गए? वो बोलने नहीं दे रहा, मुझे इबारत नहीं पढ़ने दे रहा, तो कैसे हो गए? तुम उसको मना नहीं कर सकते, उसको मना नहीं कर सकते। मेरे पास भेजो ना। बस तुम्हारा तुम क्यों बोल रहे बीच में? अजीब आदमी है यार, आप 1 मिनट में 1 मिनट और दिया जा रहा है आपको। अरे अजीब आदमी यार, मुझे इबारत पढ़ लेने दो, हवाला फिर ना भेजे तो मेरी गलती है। इबारत पढ़ लेने दो, तुरंत हवाला भी आपको मिल जाएगा। इबारत पढ़ लीजिए। हाँ बस ऐसा बोल, इबारत पढ़ के तुरंत हवाला मिल जाएगा, ठीक है? तो मेरा आतुल मनाजी शरह मिशकात में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि शैतान ख्वाब में खुदा बनकर आ सकता है मगर मुस्तफ़ा बनकर नहीं आ सकता है, क्योंकि हुजूर हादी मुतलक हैं और शैतान मुजिल्ल मुतलक गुमराह गर हादी की शक्ल में कैसे आए? जिदैन जमा नहीं हो सकती। अल्लाह हादी भी है, मुजिल भी है। मुजिल यानी अल्लाह हादी भी है, गुमराह करने वाला भी है। ये देखो अल्लाह ताला को गुमराह करने वाले लिखे हैं, और तुमने कहा है कि जो अल्लाह ताला को गुमराह लिखे वो क्या है? तौहीन है और वो काफिर है। तो तुम अहमद यार खान नईमी पर आपको 2 मिनट हो गए, मेरा हवाला मेरे पास हवाला चला गया। सुनो। चलिए आप शुरू करें। हाय देखिए सामईन हजरात, हम कहते हैं ना कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी के कलाम को पढ़ने के लिए इल्म की ज़रूरत है, और मैं अगली बात नहीं कह रहा। देखिए हमारे हरीफ मुनाजिर ने क्या समझाए थे। यहाँ मेरे आका आला हज़रत कह रहे हैं फरहते जाने मोमिन पे बेहद दरूद, फरहते जाने मोमिन पे बेहद दरूद, गैर क़ल्बे ज़लालत पे लाखों सलाम, यानी जो गैर से ज़लालत से पाक है दिल क़ल्ब, उस पर लाखों सलाम। लेकिन देवबंदी मुनाजिर मोहम्मद उमर मैं कहता हूँ कि जहालत से भरे हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। गैर क़ल्बे ज़लालत यानी जो गैर से और ज़लालत से क़ल्ब पाक है, उस पे लाखों सलाम देवबंदी मुनाजिर साहब। और ये दूसरा हवाला इन्होंने भेजा साहब, मिरकातिल मनाजी शरह मिशकात मज़ाबी, और ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, इस पर क्या लिखा है उन्होंने? देखिए, ज़ुहूर शराब मोहब्बत है। उलमा फरमाते हैं कि शैतान ख्वाब में खुदा बनकर आ सकता है मगर मुस्तफा बनकर नहीं आ सकता, क्योंकि हुजूर हादी मुतलक है और शैतान महज मुजिल मुतलक गुमराह गर हादी की शक्ल में कैसे आए? जिद्दीन जमा नहीं हो सकती। हाँ, जिद्दीन जमा नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हादी भी है, मुजिल भी है। देखो मुद्दई जिद्दीन नहीं है, गलत। सुनो बोल क्या पढ़ा, क्या है ये? क्या ये जिद्दीन जमा नहीं हो सकती? ये अल्लाह ताला हादी भी है, मुजिल भी। सुनो मुजिल भी। देखो मुद्दई उलूहियत के हाथ पर अजाइबात जाहिर हो सकते हैं जैसे दज्जाल, मगर मुद्दई नबुव्वत के हाथ पर कभी अजाइबात जाहिर नहीं हो सकते। देवबंदी मुनाजिर इल्म को पढ़ने के लिए और परखने के लिए दिमाग की जरूरत है। यहाँ क्या कह रहे हैं? अल्लाह को नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है अल्लाह ताला हादी भी है, मुदिल भी है, यानी जलालत को दूर करने वाला भी है। और देखो मुद्दई उलूहियत के
ہاتھ پر عجائبات ظاہر ہو سکتے ہیں جیسے دجال، مگر مدعی نبوت کے ہاتھ پر کبھی عجائبات ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اس عبارت میں اور اس عبارت میں کتنا بڑا فرق ہے۔ وہ تمہارے مولانا اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں کہ یہاں اور اللہ تعالیٰ کی صورت بن کر نہیں کہا ہے، یہاں شیطان اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو کہ میں اللہ ہوں، آ سکتا ہے اللہ بن کر، وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صورت بن کر نمودار ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت بھی ہے اور مظہر ضلالت بھی ہے۔ اس سے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیوبندی منادی ذرا ہوش کی پیو، ابھی تمہیں ہوش نہیں ہے، ہوش سے باہر ہو، کہاں ہو تم ابھی؟ میں نے دونوں باتوں کو ان کا رد کر دیا۔ ہو گیا 2 منٹ آپ کے پورے ہو گئے۔ ہاں 1 منٹ۔ یہ دیکھو، یہ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی عبارت پڑھ رہا ہے کہ حق تعالیٰ کی وہ مظہر ہدایت بھی ہیں اور مظہر جلالت بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پر انہوں نے کہا کہ یہ توہین ہے اور اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا، ٹھیک ہے۔ پہلی عبارت تو ان کی یہ میں نے بھیجی تھی، ہلو، ان کی بھیجی تھی ہدایت بخشش سے، کہ ان کے اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں فرحت جان مومن پہ بے حد درود، غیظ قلب جلالت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ جو سلام ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھیج رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیظ قلب پر جلالت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جلالت کا لفظ مطلب گمراہی ان کے نزدیک ہے، اور یہ توہین ہے۔ تو جب توہین ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا فتویٰ تم نے لگا دیا کہ اعلیٰ حضرت نے توہین کیا ہے، اور کفر کا بھی فتویٰ لگایا کہ ایسا جلالت کا الفاظ بولنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے عبارت کی، میرات المنازی، اور انہوں نے عبارت بھی غلط پڑھی، عبارت جدین پڑھا ہے، جبکہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے جدین، یعنی جد کا تثنیہ جدین، اور یہ جمع کا صیغہ پڑھا جدین، تو ان کو عبارت بھی پڑھنی نہیں آتی، اور اس میں صاف صاف لکھا ہے، یہی وہی عبارت لکھا ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، کہ علماء فرماتے ہیں کہ شیطان خواب میں خدا بن کر آ سکتا ہے مگر مصطفیٰ بن کر نہیں آ سکتا، کیونکہ حضور ہادی مطلق ہیں، شیطان مجل یعنی گمراہ کرنے والا، مطلق گمراہ گر، تو شیطان کو مجل کے معنی کیا ہے؟ 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 گمراہ کرنے والا۔ دکھاؤ کہاں ہے؟ جب تم کو کچھ آتا ہی نہیں ہے کہ یہ مزل کا کیا صیغہ ہے اور عربی کے کیسے قواعد بنتے ہیں، جب تم کو یہی نہیں معلوم تو کیا تم یہاں وہاں مناظرہ کرتے؟ چلو پتہ لگ جائے گا ابھی، پتہ لگ جائے گا، ہاں تو یہ بیچ میں ٹوک رہا ہے یار، اس کو کیوں جوڑ رہا ہے بیچ میں؟ یہ مجھے بیچ میں ڈسٹرب کر رہا ہے، بیچ میں ڈسٹرب کیا ہے، بیچ میں ڈسٹرب کیا ہے نا، بیچ میں ڈسٹرب کیا ہے نا، محمد عمر یہ تم بولتے نہیں ہو، بڑے عجیب کائنات ہیں، سنو نہیں آگے اللہ تعالیٰ ہادی بھی ہے، مجل بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا بھی ہے، گمراہ کرنے والا بھی ہے، یہ اس میں لکھا ہے۔ نہیں تم میرے ٹائم پہ کیوں بولتا ہے؟ میرے ٹائم پہ کیوں بولتا ہے؟ منہ بند کرو۔ ابے تمہارا ساتھی کیا تمہاری دلالی کرنے بیٹھا ہے؟ جب تم بولتے ہیں بیچ میں تو اس کو منع کرنے دیکھیے دلالی کرنے بیٹھا ہے۔ بھاگ رہا ہے یہ ملا میں کیا بھاگ رہا ہوں؟ میں عبارت پڑھ رہا ہوں تو مجھے پڑھنے نہیں دے رہا۔ فرحت جان مومن پہ بے حد درود، یعنی مومن کے لیے سلام پڑھا جا رہی ہے۔ فرحت جو مومن ہیں، فرحت جان مومن پہ بے حد درود، اور غیظ قلب ضلالت یعنی جو غیظ سے اور ضلالت سے قلب پاک ہے اس کا لاکھوں سلام۔ جاہل آدمی حضرت الکائنات، تم اب یہی پتہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت ساجد بریلوی کے شعروں کو پڑھنے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ ارے پہلا شعر کیا ہے اس کا؟ فرحت جان مومن پہ بے حد درود، جاہل یہ اپنی جاہل آدمی تو خود کہا گیا، مطلب جھوٹے الزام لگا رہا ہے۔ فرحت جان مومن پہ بے حد درود، اپنی کہانی بتا رہا اب، اور یہ غیظ قلب ضلالت پہ یعنی جو غیظ اور ضلالت سے قلب پاک ہے اس پہ لاکھوں سلام۔ اجل الکائنات پڑھنا آتا نہیں، اور یہاں مزل کے معنی کیا ہے؟ کیا معنی مزل کے؟ یہ اس میں عبارت میں کتنا فرق ہے دیکھیے سامنے نظرات، میں پڑھ کے سناتا ہوں پھر دوبارہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت بھی استعمال کر رہا ہے اس میں، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صورت بھی ہے اس میں۔ جو انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی نے ان کے کہا ہے، وہ کہا ہے کہ یہ دیکھیے کہ شیطان جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بن کر خواب میں نہیں آ سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محض مظہر ہدایت ہے اور شیطان محض مظہر ضلالت ہے، اور ہدایت و ضلالت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، بخلاف حق تعالیٰ کے کہ وہ مظہر ہدایت اور مظہر ضلالت دونوں ہیں۔ یہ ضلالت کا لفظ استعمال کیا ہے اس نے، وہاں مزل کا لفظ استعمال ہے۔
اس لیے اور کیا کہہ رہے ہیں اس لیے شیطان خواب میں اللہ تعالیٰ کی صورت بن کر نمودار ہو سکتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ صورت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے؟ دیوبندی بناسی محمد عمر اس کا جواب دیجیے مجھے. دیوبندی صاحب ارے جب وہ بولتا ہے تو مجھے کیوں جب وہ میں بولتا ہوں تو میرے ٹائم پہ وہ کیوں بولتا ہے؟ منع نہیں کر سکتے. اب پھر بولتے ٹائم ہو گیا. نہیں آپ اس میں مجھے اگر کسی بات پر روکنا ہے تو آپ بھی روک سکتے ہیں. یہ حق ہوتا ہے. وہ ڈسٹرب کر رہا ہے. جہاں پر غلط بات ہے وہاں پر آپ بھی روک سکتے ہیں. چلیے بولیے 2 منٹ آپ کے پورے ہو گئے حضرت, آپ بولیے. ہاں یہاں جو انہوں نے کہہ رہا ہے کہ حضور کی صورت بن کر, یعنی وہ خود بن کر آئے گا, وہ بتائے گا کہ یہ میں اللہ ہوں. ایسا نہیں کہ وہ اللہ کی صورت بن کے آئے گا. اور یہی الفاظ جو ہے میرات المنازی میں بھی ہے, اس کو پڑھنا نہیں آتا لگتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں خود بتاتے ہیں کہ شیطان خواب میں خدا بن کر آ سکتا ہے. دیکھو خدا بن کر, یہی الفاظ ہے, مگر اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اس کے احمد یار خان نعیمی خود لکھتا ہے کہ شیطان خدا بن کر آ سکتا ہے مگر مصطفیٰ بن کر نہیں. پھر آگے لکھے ہیں کہ شیطان مضل یعنی گمراہ کرنے والا ہے اور اس حضور صاحب کی شکل میں نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہادی بھی ہے, ہدایت دینے والا بھی ہے, مضل بھی ہے یعنی گمراہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا بھی ہے, گمراہ کرنے والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اندر 2 چیزیں جمع ہے, جدین دونوں چیزیں جمع ہے, گمراہ بھی کرنا اور ہدایت بھی دینا. تو یہاں خود لکھے ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اعلیٰ حضرت نے جو شعر پڑھا ہے یہ خود پڑھا ہے, فرحت جان مومن پہ بے حد درود, غیظ قلب جلالت پہ لاکھوں سلام. یعنی جو قلب ہے جلالت والا اس پہ لاکھوں سلام. تو ان کے اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو استغفر اللہ کیا کہا ہے؟ جلالت والا. اور اس کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا بیچارے, بولتا ہے مجل مانے گمراہ ہوتا ہے, یہ ثابت کرو. اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اس کا عربی کا صیغہ کیسے بنتا ہے, فاعل کیسے ہوتا ہے, مفعول کیسے ہوتا ہے. تو یہ خالی منہ اٹھا کے مناظرہ کرنے آتا ہے, جس ذہن کو جدین پڑھتا ہے. تو خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس پائے کا بریلوی مناظر ہے, طاہر رضا قادری, ٹھیک ہے. اور اس کے نور العرفان میں بھی اس کے احمد یار خان نعیمی نے کہا ہے کہ قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے, گمراہی بھی, یعنی اللہ تعالیٰ سے گمراہی ملتی ہے. یہ انہوں نے خود مانا ہے, ٹھیک ہے. یعنی دونوں چیزیں مانا ہے, ہدایت بھی, گمراہی. حکم کیا لگے گا اس پہ؟ 2 منٹ پورے ہو گئے. حکم کیا لگے گا؟ حکم کیا لگے گا اس کو؟ حکم کیا لگے گا؟ حکم تو تم نے لگایا ہے کفر کا, تو کافر تم نے بنا دیا ہے احمد یار خان نعیمی کو, احمد رضا خان کو, ٹھیک ہے. ابھی اور حوالے دینا باقی ہے, چلو دوسرے میں. دیوبندی صاحب 2 منٹ پورے ہو گئے آپ کے. وہ خود پوچھ رہا ہے بھائی سوال, میں کیا کروں. ہاں دیکھیے سامعین حضرات, یہ میرے ہاتھ میں ہے بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی کا. یہ میں انہیں بھیج بھی دیتا ہوں. اب دیکھیے ادھر آ گئی ہے, میں کس طرح بھاؤ گے تم, جدھر بھی بھاؤ گے تم آج پلٹی صحیح کر کے دوں گا مولا محمد عمر. لو یہ پڑھ لو, یہاں تم کفر کے گھاٹ سے تھانوی کو نکال نہیں پاؤ گے. پڑھو 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 پڑھو. یہ کیا لکھتے ہیں؟ اولئک هم الخاسرون, اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو. یہ بے حکمی کی نحوست سے حق تعالیٰ حق قلبی کی عادت نہیں رہتی. مولانا اشرف علی تھانوی بھی ان کے یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا. اب دوسری عبادت تو سنیے صاحب, آج تم کہاں تک بھاگو گے؟ لو بھاگو ذرا, کہاں تک بھاگو گے؟ یہ میرے ہاتھ میں ہے موضع قرآن. یہ ان کے لکھنے والے ہیں محمد عمر ملا صاحب. سنو اسے بھی پڑھو. اب یہ تمہارے تھانوی بھی کافر ہو گئے تمہارے فتوے سے, یہاں بھی کافر ہو گئے. دیکھو, اور یہاں تمہاری ایک یہ اور مولوی, ان کا نام ہے مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی دہلوی. یہ کیا لکھ رہے ہیں اس میں, اس کے اس آیت کے تحت یہ بھی یہ لکھ رہے ہیں. دیکھو سنو, یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ان کے رب کا کہا, اور جو منکر ہیں تو کہتے ہیں کیا غرض تھی اللہ کو اس مثال سے گمراہ کرتا ہے, اس سے بہتیرے اور راہ پر لاتا ہے, اس سے بہتیرے اور گمراہ کرتا ہے انہیں جو بے حکم ہیں. یہی عبارت میرے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے تفسیر میں لکھی ہے, جو ان کے مولوی نے لکھی ہے. اب سنیے, 2 مولوی ان کے یہ کفر کے گھاٹ اترے. اب سنیے اور سناتا ہوں میں. ابھی کتنے مولویوں کو اترواؤ گا اپنے کفر کے گھاٹ؟ دیکھیے سامعین حضرات, یہ میرے پاس ہے تفسیر مدارک. اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹائم ہو گیا, ٹائم ہو گیا, ان کو کیوں نہیں روکتے؟ باقی سنو, 3 مولوی اتریں گے کفر کے گھاٹ. اب یہ تفسیر مدارک میرے ہاتھ میں باقی ہے. سیکنڈ میں دیکھ رہا ہوں, 10 سیکنڈ باقی ہے. اب یہ میرے پاس ہے تفسیر سراج المنیر, یہ تفسیر ابن کثیر کی. یہ بھی کیا لکھ رہے ہیں اس میں
یہ بھی لکھ رہے ہیں اس میں، اس سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو سیدھی راہ پر لے آتا ہے. یہ تمہارے 4 اکابر بڑے بڑے پھر کفر کے گھاٹ اترے ملا محمد عمر، انہیں بچاؤ کیسے بتاؤ گے؟ تم نے مفتی حامد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سے اعتراض کیا تھا، بچاؤ انہیں، تمہارے پاس بھیج دیے میں نے حوالے، بتاؤ انہیں. دیکھو یہ طاہر رضا قادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ترمذی سے تقریر ترمذی میں جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ مظہر ہدایت اور مظہر جلالت دونوں ہے، اس پر ایک ہے کہ یہ اللہ کی توہین ہے، اور ایسے کہنے والے پر اس نے کفر کا فتویٰ لگایا. کفر کا فتویٰ انہوں نے لگایا، ٹھیک ہے، انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا. تو میں نے ان کی عبارت سے، ان کے عالم کی عبارت سے ثابت کیا کہ یہی عبارت تمہارے عالم بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہی ملتی ہے، ہدایت بھی ملتی ہے. وہی سیم جس عبارت پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا، وہی سیم عبارت میں نے ثابت کیا کہ نور العرفان میں احمد یار خان نعیمی نے صفحہ نمبر 8 پر وہی عبارت لکھی ہے، اور دوسری وہی عبارت لکھی ہے مرآت المناجی میں، ٹھیک ہے، احمد یار خان نعیمی میں، کہ اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے. وہی عبارت ویسے ہی، ٹھیک ہے. اور اسی پہ انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. تو کفر کا فتویٰ تو انہوں نے لگایا ہے، ان کے اکابر پر پڑے گا، ہاں ان کے اکابر پر پڑے گا. دوسرا انہوں نے اپنے اعلیٰ حضرت پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا، کیونکہ ان کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گیج قلب جلالت پہ لاکھوں سلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے گمراہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا اشط اللمعات میں عبدالحق محدث دہلوی، جن کا ترجمہ ان کے عالم عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی نے کیا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلالت اللہ تعالیٰ مطلق ہے، ہدایت دینے والا اور گمراہ کرنے والا دونوں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلق ہے، ہدایت دینے والا اور گمراہ کرنے والا، اور دیگر صفات متجادہ کا جامع ہے. یہ کون؟ عبدالحق محدث دہلوی کو یہ کافر قرار دے چکا، اور عبدالحکیم شرف قادری کو بھی یہ کافر قرار دے چکا. تو دیکھو کتنے بندوں کو بیچ میں میرے ٹائم ختم ہوتے ہی دیکھ پاگل ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا بندہ، یہ بندہ پاگل ہو گیا، میرے ٹائم پہ بولتے رہتا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے. میں جب کہہ دیا ہوں کہ جب عبارت میں نہ بھیجوں تو میری غلطی ہے، میں پھر بھی یہ بڑبڑانے لگتا ہے. میرے ٹائم پہ میرا ٹائم ویسٹیج کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ٹائم ہو گیا، اور ان کا جو دوسرا سائڈ میں بیٹھا ہے وہ منع بھی نہیں کرتا کہ ابھی مت بولو. لے عبارت بھیج دیا ہوں، عبارت جب 2 منٹ ہوں گے تب میں بول دوں گا، کسی کے بھی وقت میں ہو. تو میرے ٹائم پہ کیوں بولتے پھر؟ ابھی دیکھو یہ بھیج دیا ہوں، اس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ مطلق ہے، ہدایت دینے والا، گمراہ کرنے، ہاں کرنے زیادہ کا جامع ہے. میں بولتا ہے جب وہ بیچ میں بولتا ہے تو نہیں بول سکتا. اس آیت کے تحت میں نے تجھے تیرے اشرف علی تھانوی کا بھی ترجمہ دکھا دیا، تفسیر بھی دکھا دی. اس آیت کا ظاہری ترجمہ یہ ہے، اور تفسیر بھی یہ بیان کی ہے ہر ایک آدمی نے، لیکن یہاں تفسیر کے ترجمے کی بات نہیں ہو رہی ہے. تفسیر اور ترجمہ تیرے تھانوی کا یہی ہے، دیکھ، اور گمراہ نہیں کرتے اس مثال سے کسی کو، مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو جو کے توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو. یہ میں نے اشرف علی تھانوی کا دکھا دیا، تجھے تیرے اخلاق کاتبی کا دکھلا دیا، حافظ ابن کثیر کا دکھا دیا، تفسیر مدارک کا تجھے میں نے دکھلا دیا. اب تو خود مجھے بھیج رہا ہے کہ ان کا کس کا بھیجا تو نے مجھے. تو یہ اشاعت اللمعات میں جو ہے یہ اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے، اور اس کی تفسیر میں بیان یہی کرتے ہیں. لیکن یہاں ترجمہ تفسیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، ترجمہ تفسیر تو سب کا ایک ہی ہے. یہاں بات ہو رہی ہے مظہر جلالت کی، اور تو جو شعر پڑھ رہا ہے اجل الکائنات، تجھے یہ بھی پتہ نہیں، تجھے علم ہے نہیں ہے تیرے پاس، تجھے یہ شعر پڑھ رہا ہے حضرت فاضل بریلوی کا، اسے تجھے پہلے ہی معلوم نہیں کہ کیا پڑھنا ہے. یہ فرحت جان مومن پہ بے حد درود. کون ہے یہ فرحت جان مومن؟ کون ہے فرحت جان مومن؟ جاہل. اجل الکائنات. اور یہ کہہ رہے ہیں قید قلب ضلالت پہ، یعنی جو غیظ کا اور قلب کا ضلالت ہے پہ نکلا ہوا ہے، جو صاف قلب ہے اس پہ لاکھوں سلام، غیظ و قلب سے. ابھی تجھے یہ بھی ظاہر معلوم نہیں کہ شعر کا مفہوم کیا کہہ رہا ہے اس کا، کہ پہلا مسئلہ جو ہے کیا ہے، فرحت جان مومن پہ لاکھ بے حد درود. اتنا بڑا جھوٹ اور کذاب بول رہا ہے. اور دیکھیے یہاں جو ہے اس میں جو یہ پڑھ رہا ہے، یہ اس میں کیا دیا ہے، اس میں دیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ شیطان خواب میں خدا بن کر آ سکتا ہے. خدا بن کر آ سکتا ہے، یہ تو کہہ سکتا ہے شیطان کہ میں خدا ہوں، لیکن صورت تو نہیں کہا اس میں. وہاں تیرا مولوی کہہ رہا ہے کہ صورت بن کر آ سکتا ہے، صورت بن کر نمودار ہو سکتا ہے. اجل الکائنات تو پورا سمجھتا نہیں ہے، مگر مصطفیٰ بن کر نہیں آ سکتا. صحیح ہے یہ بات، کیونکہ حضور حاجی مطلق ہیں، اور شیطان مزل مطلق عمرہ گر حاجی کی شکل میں کیسا آئے.
ضدین جمع نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ ضدین جمع نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ ہادی بھی ہے مضل بھی. دیکھو مدعی الوہیت کے یہاں دیکھ سامنے انکار ہو گیا اس میں. ہاتھ پر عجائبات ظاہر ہو سکتے ہیں جیسے دجال، مگر مدعی نبوت کے ہاتھ پر کبھی عجائبات ظاہر نہیں ہو سکتے. اجل الکائنات پہلے سے سمجھ تو لے. تیرا مولوی صاحب بالکل مطلق نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صورت بن کر نمودار ہو سکتا ہے. اور تو مطلب بڑبڑ کر رہی ہے، میں فون کاٹ دوں گا اللہ وہ کرے گا. تو ٹائم ہو گیا. 2 منٹ. دیکھو بھائی یہ بار بار ترجمے کا لا رہا ہے، جبکہ اس کے احمد یار خان نعیمی کی عبارت میں دکھا رہا ہوں جو نور العرفان میں ہے. اس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے گمراہی بھی، یعنی اللہ سے ہدایت بھی ملتی ہے گمراہی بھی. دوسرا انہوں نے مرآت المناجی جو مشکات کی شرح ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 211 پر سیدھا صاف کہا ہے کہ شیطان خواب میں خدا بن کر آ سکتا ہے، یعنی خدا بن کے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، خواب میں، مگر مصطفیٰ بن کے نہیں آ سکتا. تو وہ خدا بننے کا انہوں نے خود اقرار کیا کہ خدا بن کے آ سکتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مطلق ہادی یعنی ہدایت دینے والے ہیں، اور شیطان کیا ہے؟ مجل مطلق یعنی صرف گمراہ کرنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ دونوں صفتیں جمع ہے، یعنی گمراہ کرنے والا صفت بھی اور ہدایت دینے والا بھی صفت بھی. اللہ تعالیٰ ہادی بھی ہے اور مجل بھی ہے، یعنی ہدایت دینے والا گمراہ کرنے والا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی نسبت گمراہی کی طرف خود مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا ہے. تو ان کے کفر کے فتوے سے مفتی احمد یار خان نعیمی تو کافر ہو گئے، ٹھیک ہے، دو عبارتوں سے کافر ہو گئے مفتی احمد یار خان نعیمی سے. اور عبدالحق محدث دہلوی نے بھی وہی لکھا ہے. دیکھو میرے ٹائم پہ پھر بولا. عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلق ہے، ہدایت دینے اور گمراہ کرنے، یہ دونوں صفت اس میں جمع ہے. اللہ تعالیٰ کی اس میں دونوں صفتیں جمع ہے، یہ خود کہہ رہے ہیں عبدالحق محدث دہلوی. تو ان کو بھی یہ کفر کے گھاٹ اتار دیا. ان کا اعلیٰ حضرت خود کہتا ہے گیز قلب جلالت پہ لاکھوں السلام. تو یہ کہہ رہا ہے کہ صاف، گیز مانے کیا؟ صاف ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، قلب صاف ستھرا ہوتا ہے. گیز کیا مانے؟ گین یا اور جو کے مانے کیا؟ یہ کیا صاف ستھرا ہوتا ہے؟ کون سی لغت میں ہوتا ہے؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو جلالت کے لفظ استعمال کیا ہے. تو اس کے فتوے سے جو کفر کا فتویٰ ہے ان کے اعلیٰ حضرت پھر خود اتر گیا. تو انہوں نے اپنے اعلیٰ حضرت کو کافر قرار دیا، مفتی احمد یار خان نعیمی کو کافر قرار دیا. دیوبندی صاحب 2 منٹ پورے. سامعین حضرات کتنا بڑا جاہل ہے، میں فون کاٹ دوں گا، تو بڑا کرے گا. تو یہ جو بار بار خزائن العرفان کی عبارت لا رہا ہے اور کیسے قائم مٹا رہا ہے جاہل اجل الکائنات، یہ تو ان ترجموں میں سب کے یہ دیا ہے. تیرے اشرف علی تھانوی کے ترجمے میں اس میں بھی تو یہی ہے، اب اس میں بھی تو یہی ہے. بات یہاں کتاب کی ہو رہی ہے، تیرے کتاب کی، اور تو جو یہ کتاب پیش کر رہا ہے اسے سمجھ تو پہلے یہ کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس میں کہہ رہے ہیں فرحت جان مومن پہ بے حد درود، فرحت جان مومن پہ بے حد درود، اور غیظ قلب ضلالت پہ لاکھوں سلام، یعنی غیظ سے اور ضلالت سے قلب پاک ہے اس پہ لاکھوں سلام. اجل الکائنات پہلے بچرے میں خلاصہ ہے یہ فرحت جان مومن پہ بے حد درود. آیا مناظرہ کرنے کے لیے آ جاتا، تو جاہل، تجھے معلوم تو کچھ ہے نہیں، اور جہالت دکھانے کے لیے آ جاتا. اب یہاں تیرا مولوی جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان مظہر ہدایت بھی ہے اور مظہر ضلالت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کہہ رہے ہیں یہ صورت بن کر نمودار ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مظہر ضلالت بھی ہے اور مظہر ہدایت بھی. تو شیطان اللہ تعالیٰ کی صورت بن کر نمودار ہو سکتا ہے. یہاں صورت سے الفاظ کہیں ہے اس میں؟ کیوں مناظر دیوبندی مناظر قائل مٹا لے حسس کے، مجھے یہ بتلا اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ اشاعت اللامات کا جو تو نے بھیجا اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس میں بھی، اس میں تو یہ بالکل اس میں بائیکاٹی کر دیا انہوں نے. بعض محققین نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے شیطان اس صورت میں ظاہر ہو اور دروغ گوئی کرتے ہوئے دیکھنے والے کے دل میں وسوسہ ڈالے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صورت ہے، لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہرگز نہیں آ سکتا اور آپ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. وسوسہ ڈالے بول سکتا کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ہدایت ہے اور شیطان مظہر ضلالت ہے. ہدایت اور ضلالت میں تضاد ہے. ابھی کہاں ہو گیا؟ تضاد ہے. اللہ تعالیٰ مطلق ہے، ہدایت دینے گمراہ کرنے اور دیگر صفات متضاد کا جامع ہے. نیز مخلوق کی طرف سے الہ ہونے کا دعویٰ واضح طور پر باطل ہے. یہ سب کا انہوں نے ختم کر دیا. اور محل اتباع نہیں ہے بخلاف دعوی نبوت کے کہ وہ محل اتباع ہے. لہذا اگر کوئی شخص الوہیت کا دعویٰ کرے
तो उससे खिर की आदत उमूर का सुदूर मतसूर है, और अगर नबूवत का झूठा दावा करे तो भाई उसको क्यों टाइम ज्यादा दे रहे भाई? समझ को ले पहले रजा खानी साहब आप उसको मना करिए। रजा खानी साहब मुझे ये बता दे, 2 मिनट क्या 2.5 मिनट हो गया? देखो अभी नहीं आ रहा, देखो अभी नहीं भागा। देखो रजा खानी साहब चुप रहिए। हाँ देखो इन्होंने तकरीर चुप रहा रजा खानी, इन्होंने तकरीर किया था। अभी देखो भागेगा, अभी भागेगा, देखो भाग रहा है अपने अहमद यार खान नहीं, अपने आला हज़रत को कुफ्र के काट उतार के भाग रहा है। अहमद यार खान को बोलने दे, तेरे कहने से मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की इबारत में मुझे बोलने दे। अहमद यार खान नईमी को, अपने आला हजरत को और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को, ये सबको नौजुबिल्लाह काफिर करार देके भाग रहा है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को अस्तगफिरुल्लाह, और अपने आला हजरत को कुफ्र के घाट उतार के भाग गया। ठीक है, और ये देखो अभी भागने का ये इरादा कर रहा है, अभी भागा तभी भागा। और देखो मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। अरे भाई सब भाग गए क्या? इबारत पढ़ रहा हूँ। इन्होंने कुफ्र का फतवा किस इबारत पे लगाया है मैं बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि हक ताला के कि वो मजहर हिदायत और मजहर जलालत दोनों हैं। इस पर इन्होंने कुफ्र का फतवा लगाया कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, अल्लाह की तरफ गुमराही की निस्बत की है। जबकि इसके मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने अल्लाह की तरफ गुमराही की निस्बत की है कि कुरान से हिदायत भी मिलती है और गुमराही भी, और अल्लाह ताला गुमराह भी करता है और हिदायत भी देता है। ये इसके मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है। हाँ ये लिखा है ना, मिरआतुल मनाजीब में लिखा है। इसमें लिखा हुआ अल्लाह ताला गुमराह भी करता है और हाँ इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है, इसमें खुद लिखा है कि उलमा फरमाते हैं कि शैतान ख्वाब में खुदा बनकर आ सकता है मगर मुस्तफ़ा बनकर नहीं, क्योंकि हुजूर हादी मुतलक हैं और शैतान मुजिल मुतलक यानी गुमराह करने वाला। तो ये मुजिल का माने गुमराह करने वाला। लुगत में देख ले, कोई भी लुगत में देख ले, लुगत में देख ले, जब तुझे नहीं मालूम तो जिद्दैन जमा नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हादी भी है, मुजिल भी है, यानी गुमराह करने वाला। दोनों सिफतें अल्लाह ताला के अंदर इन्होंने जमा माना है। और अशतुल लम्हात में भी कहा है कि अल्लाह ताला मुतलक है, हिदायत देने वाला, गुमराह करने वाला। अबे जो अल्लाह ताला को सिफत, अल्लाह की सिफत जब बयान की गई है कि ये खुद कह रहे हैं कि शैतान मजहर जलालत है और हिदायत और जलालत में तजाद है। अरे देखो मेरे अभी रजा खानी नहीं उसको मना करेगा, अभी रजा खानी नहीं बोलेगा, रजा खानी उसको नहीं मना करे। देखो ये रजा खानी आपस में सिखे बटे हैं, मेरे टाइम पे बोलता है। देखो पूरी क्या मतलब है? ज्यादा हो गए। अरे रुक ना भाई, अबे तू देखो मेरे टाइम पे बोले उसको मना करना चाहिए ना रजा खानी। पूरी क्यों नहीं पड़ता है? दे रही हूँ। अरे भाई इन्होंने अल्लाह ताला को हादी भी कहा है, गुमराह करने वाला भी कहा है। मुझे ये तुम्हारे अहमद यार खान नईमी ने तुमने कुफ्र का फतवा लगाया तुम्हारे। अरे रुक ना रुक, अहमद यार खान नईमी कुफ्र का फतवा लग गया। अशातुल नमाज का इसमें हवाला भी दिया है इन्होंने, भेजा तो वो उसमें भी यही बात है। क्या उसमें भी यही बात है कि अगर नबूवत का जो इसमें कहा है उन्होंने, उसमें भी वही बात है। और तू जो ये शेर मेरे आला हज़रत साजिल बरेलवी का बार बार पढ़ा है ना, जाहिल से पहले समझ तो ले, पढ़ तो समझ पहले से इस तरीके। अब जो तू ये मुझे कुरान के तर्जुमे तफसीरें भेज रहा है, ये तो तेरे थानवी ने भी ये तफसीर की है, इसे कहाँ को निकालेगा? भाई किसने तफसीर किया है? थानवी ने भी की है। सुन, तेरे खलील अहमद ने भी ये तफसीर की है। सुन अभी बोले काशमी ने भी तफसीर की है। सुन बोल फिर आप इसमें मेरे, तू तो कहता मैं बोलता नहीं, बोल रहा मेरे बीच में। और तेरे तफसीर हाफिज इब्न कसीर ने भी ये तफसीर की है, तेरे तफसीर मदारिक में भी यही है। या क्यों बोलेगा इसमें क्यों बोलेगा? रजा खानी जब वो बोलता है तो उसको मना नहीं करता। फोन काटो इसका, भाग रहा है, देखो ये शिकस्त खा के भाग रहा है, शिकस्त खा के भाग रहा है, शिकस्त